کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ جل شان ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ آیت میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم کی امپورٹنٹ ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ ہمیں خیر امت کا لقب دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اب میرے چوزن پیپل تم لوگ ہو۔ پہلے بنی اسرائیل میرے چوزن پیپل تھے، اب میرے چنیدہ بندے جو ہو، میری چنیدہ امت جو ہو، وہ تم لوگ ہو، اور تم لوگوں کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں آج اس آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کے تحت اللہ جل شانہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری خیر امت اب تم لوگ ہو، اور تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پہلے ہم آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو آگے سمجھاتی ہوں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ اس آیت کے تحت میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جیسے کہا جاتا ہے امر بالمعروف، امر حکم، بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یہ دونوں کام جو ہیں یہ ہمارے ذمہ ہیں، اب ہمیں یہ کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں یہاں پر آپ کو سناتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی خیر امت بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دو کام کرے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اچھا، اب اس آیت میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ خیر امت ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ میں پہلے آپ کے سامنے چند احادیث رکھتی ہوں، اور پھر میں آگے جو ہے نا اس ٹاپک کو لے کے چلتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت کوٹ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے 5 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ وہ 5 فضیلتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، یعنی میرا روب ڈال دیا گیا ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اب جو انسان جہاں کہیں میرا امتی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر جامع ترمذی کی روایت میں 6ٹھی فضیلت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، یا پھر یہ تھا کہ میری امت کو تمام امتوں پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ تو گویا یہ امت تمام امتوں پر جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 120 صفحے ہیں، جس میں سے 80 صفحے جو ہوں گی، 80 وہ میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40 جو ہوں گی وہ باقی امتوں کی ہوں گی۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ اس امت کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اوروں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر امت ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ کر ان کو اسلام کی طرف لاتے ہو۔ یعنی جہاد میں دوران جنگ جب قیدی تمہارے ہاتھ آتے ہیں تو تم ان کو اپنے پاس لے آتے ہو، اور وہ پھر تمہارے پاس جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یا پھر تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم 70 امتوں کا تتمہ ہو، یعنی تمہارے اوپر 70 امتیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر اور باعزت ہو۔
اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب ان کی کیا خصوصیت ہوگی؟ اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، شگون نہیں لیتے ہوں گے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ تو گویا 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پہلے رکھی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے، اس امت کو باقی امتوں پر جو ہے وہ افضل بنایا ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں امت کی فضیلت سے ریلیٹڈ، کہ 120 میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی، 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ جو ہے امت یہ بہت افضل ہے باقی امتوں سے، یہ سب احادیث جو ہیں اور یہ سب فضیلتیں جو ہیں بالکل ویلڈ ہیں، مگر ایک شرط پر کہ اس امت کے افراد کام بھی وہ کریں جو ان سے ڈیمانڈ کیا گیا۔ میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے اس بات کو سمجھاتی ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے کچھ امتیوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اس بات کو، بہت دھیان سے الرٹ ہو کر اس بات کو سنیں کہ میرے کچھ امتیوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ تو میں پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو مجھ سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد نئی بدعات سٹارٹ کر دی دین میں، یعنی نئی چیزیں دین میں داخل کی اور یہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے۔ یعنی یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، بالکل ویلڈ ہے، مگر صرف ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور یہ کام کریں گے۔ وہ کام کون سا ہے؟ امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکیں گے، تب ہی وہ اس ٹائٹل کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یہ بیج تب ہی انہیں ملے گا۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پر انڈیا میں کوئی پاکستانی فوجی ہو اور اس نے انڈین وردی پہنی ہوئی ہے اور سارا کچھ اس کو جو ہے وہ اس کا انڈین سارا کلچر اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ساری اس کی جو ساری کی ساری جو اس کی جو وفاداری ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، اور وہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں، تو کون یہ مانے گا؟ اس ہی طرح ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی تب ہی کہلائیں گے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں، ہمارے اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں، اور یہ جو ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اب آپ نے اس ٹرم کو یاد رکھنا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایک کشتی کی ہے جس کے 2 فلور ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سادہ لفظوں میں بات سمجھاتی ہوں۔ ایسی کشتی کی جس کے 2 فلور ہیں اور اس میں اوپر بھی لوگ ہیں اور نیچے بھی لوگ ہیں، اور جو نیچے والے جو لوگ ہیں وہ اوپر والے لوگوں سے جو ہے ان سے گزر کر جو ہے وہ پانی لیتے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد وہ یہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم ان کو اوپر والوں کو تکلیف دیے بغیر اپنی کشتی کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں اور اپنا پانی جو ہے وہ یہیں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اوپر والے فلور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیچے والے فلور کو روکیں کہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ سوراخ کریں گے تو صرف نیچے والا فلور ہی نہیں ڈوبے گا، پوری کی پوری کشتی ڈوبے گی۔ یہی مثال ہماری بھی ہے، اگر ہم معاشرے میں برائی کو ہوتا دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ جو برا کر رہا ہے وہ اس کی ذات میں آئے گا، بلکہ وہ بھی اس کی ذات میں آئے گا جو دیکھ کر خاموش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ان قریب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور پھر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتا رہی ہوں، دعاؤں کی قبولیت تو ہم سب کو چاہیے نا، یعنی میں بھی چاہتی ہوں اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا آج یہ فارمولہ اپنے پاس لکھ لیں کہ نیکی کا حکم دینا شروع کریں۔ رزق کمانا بھی عبادت ہے اور نیکی کی بات کرنا بھی، کیونکہ اصلی کامیابی صرف تجارت میں نہیں، اخلاق میں ہے۔ اور برائی سے روکیں، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، ایون وہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں گی جو آپ نے مانگی بھی نہیں ہوں گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے یا اللہ وہ دے دے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قبولیت دیکھیں ہم کہتے ہیں واہ میرے رب یہ تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا۔ تو آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوگی جب آپ اس رستے کو فالو کریں گے۔
اور ایک چیز میں بتا دوں، مولوی ایز پروفیشن کوئی نہیں ہے. یہ نہ کوئی سوچے کہ فلاں مسجد میں بیٹھے امام صاحب یہ کام کر رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ کام کیسے کروں، میرا تو یہ پروفیشن ہی نہیں ہے. یہ ایسا کوئی پروفیشن کی بات نہیں ہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کو معاشرے میں پھیلائے اور برائی سے روکے. اور یہ ہر چیز پر امپلیمنٹڈ ہے کہ صرف آپ قرآن کے حد تک اس چیز کو نہ رکھیں کہ آپ نے قرآن کی آیات جو ہے وہ پھیلانی ہے، حدیث کی جو باتیں ہیں وہ پھیلانی ہے. ہر نیکی امر بالمعروف میں داخل ہے اور ہر برائی نہی عن المنکر میں داخل ہے. سپوز آپ باہر سڑک پہ چل رہے ہیں، راستے سے جو ہے وہ کوئی نقصان دہ چیز ہٹا دیں، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں ضرورت مند کو، یہ بھی نیکی ہے. کسی غریب کو راشن دے دیں، یہ بھی نیکی ہے. ہر قسم کی نیکی. آپ ٹریفک سگنلز کو فالو کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹریفک سگنلز کو جو ہے وہ فالو کرو، یہ بھی نیکی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہے، گراس روٹ لیول تک کی نیکیاں. تو آج اگر میں اور آپ یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو، برکت ہو اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. صرف چند لوگوں تک اس چیز کو نہ سمجھیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ اگر چند لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی فرض کفایہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، مگر اس چیز کو کبھی اس پر نہ لیں کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بلغوا انی ولو آیہ. ایک آیت ہی اگر تمہیں معلوم ہے تو وہی تم اگلوں کو پہنچا دو. اب یہ پہنچانے کس طرح سے ہے، میں اس کے متعلق آپ کے سامنے چند سٹیپس رکھتی ہوں. آپ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اس طرح کی جو پوسٹ وغیرہ ہیں ان کو شیئر کریں، اپنے اسٹیٹسز وغیرہ پر شیئر کریں. آپ کو کوئی اچھی بات آتی ہے اس کو ریٹن فارم میں آپ کو آتا ہے تو اس کو لکھیں. آپ بول سکتے ہیں تو اس کو اپنے تھرو جو ہے وہ کنوے کریں. اور اسی طرح آپ اپنے ارد گرد جو آپ سماجی جو کام ہو رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، برائیوں کو روکیں. کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ انفارم کریں، گائیڈ کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد برائی کو ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں اور آپ کو برا ہی نہیں لگ رہا، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان بھی انسان کے اندر پھر ہے کہ نہیں ہے. ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد سے برائی کو کنٹرول کرے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خیر کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا جو کلچر ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ نو کہنا ہے. یعنی کہ صرف اور صرف انسان اپنے ہی اس میں لگاؤ، کسی کی فکر نہ کرے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دین خیر خواہی کا نام ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بشرطے کہ وہ نیک ہوں، اور عام مسلمانوں کے لیے. دین تو بس ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے کا نام ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو، اس کے رسول کے لیے یا پھر اس کے بندوں کے لیے. یہی دین کی اصل روح ہے. یعنی آپ کے دل میں ہر بندے کے لیے خیر خواہی ہو. یعنی ہم مانگتے ہیں نا کہ ہمیں جنت الفردوس ملے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو جنت الفردوس ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بھی تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس کو اوروں کے لیے بھی تو پسند کریں. یہ لیجئے، بالکل تازہ ہے. بہت شکریہ بیٹا. اور جو خیر ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں اس کو دوسروں کے لیے بھی چاہیں کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کا بھلا ہو جائے، اس سے بھی اس چیز کا جو ہے وہ نفع پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو خود غرضی نہیں ہونی چاہیے دین کے اندر، کیونکہ دین اور خود غرضی جو ہے وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے تو پولائٹ انداز میں کریں، نرمی کے ساتھ کریں. سورہ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب فرعون کے پاس جاؤ، اس سرکش انسان کے پاس جاؤ کہ پس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے. یعنی فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے پاس اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے. دونوں پیغمبر، حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر رہے ہیں، تو ساتھ میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو بات نرمی سے کرنا، کیونکہ
کیونکہ جو بات نرمی سے سمجھائی جاتی ہے وہ سختی سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نرمی پر جو عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا. آپ پولائٹ انداز میں، ہمدردی کے انداز میں اگر اگلے کو گائیڈ کریں گے تو عین ممکن ہے اس کے دل پر جو ہے وہ اس چیز کا اثر ہوگا اور وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کے جو ہے وہ اس کے تجسس میں پڑ جائیں کہ بھئی فلاں بندہ کیا گناہ کر رہا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کی ٹو میں لگنا ہے. ایسا بھی نہ ہو. سورہ حجرات میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو تجسس نہ کرو. وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. یعنی ہم یہ بھی نہ ہو کہ ہمارا یہ مشن ہو جائے کہ ہم نے لوگوں کو پکڑ کے ان کے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ٹٹولنے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ایکسپوز کرنا ہے اور انہیں روکنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ نے تجسس نہیں کرنا. ہاں بس پہنچا دیں، اگلے کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر جو ہے وہ صرف اور صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. جس نے سننا ہے وہ سنے گا، جس نے نہیں سننا آپ نیکسٹ ڈور پہ ناک کریں، اگلے بندے کی طرف بڑھ جائیں. اللہ کا دین امان اور محبت کا رستہ ہے، سچ کا ساتھ دینا. ہمیں یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوگی اس کام میں، وہ ہوگا صبر کرنا. یعنی آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ، آپ کسی کو روکنے گئے ہو تو آپ کو جو ہے وہ لوگ آپ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں، آپ کی واہ واہ سٹارٹ ہو جائے، آپ کے گلے میں پھول ڈالنے شروع ہو جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بھی آپ اس کام کو کریں گے تو آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے آبسٹیکلز دیکھیں گے، ریجیکشن دیکھیں گے، آپ تنقید کا نشانہ بنیں گے. یقین مانیں اگر آپ گھر میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، نماز روزہ کر رہے ہیں، کسی بندے کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سب کہیں گے بڑا نیک بندہ ہے، بڑا عابد بندہ ہے، بڑا زاہد بندہ ہے. جیسے ہی آپ اس کام کو سٹارٹ کریں گے نا، فوراً آپ تنقید کا نشانہ بنیں گے. تو اس پر پھر اللہ جل شانہ جو ہے وہ سورہ اثر میں کہہ رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی نصیحت بھی تمہیں کرنی ہے اور پھر اس پر صبر بھی کرنا ہے. یعنی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ ایک دن تمہارے ساتھ اور اگلے دن تم کہو میں نے تو آج کے بعد یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اس میں جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، کافی لمبی حدیث ہے. اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جو ہے وہ ساری باتیں رکھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کی بات تم لوگوں تک پہنچا دی؟ کیا میں نے تمہیں سب کچھ واضح جو ہے وہ کر دیا؟ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل، آپ نے ہمارے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ الفاظ اللہ کے نبی نے 3 بار کہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے. اب یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم نے ہر انسان تک، عوام الناس تک اس بات کو پہنچانا ہے جتنا ہماری کیپیسٹی میں ہے، جتنی ہماری استطاعت میں ہے. کیونکہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے اور سب کی طرف جو ہے وہ دین حق کا پیغام پہنچائے، سب کو قرآن کی طرف بلائے اور قرآن کی دعوت دے. ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنے آپ کو اس چیز پر جو ہے وہ کوشچنیبل سمجھے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے، اپنے گھر پر سمجھے. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے، خود دین پر عمل کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فرینڈز کو، ہر جگہ جہاں جہاں آپ کا جو ہے وہ سوشل سرکل ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اس کام کو پہنچائے. آئیے آیت کے اگلے حصے کو پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو انہی کے لیے اچھا تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ ان میں سے فاسق ہیں. یعنی اگر اہل کتاب، یعنی جن کو پہلے یہ چارج دیا گیا تھا، اگر وہ بھی اس کام کو کر لیتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا. اور ان میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. تو دیکھیں یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ پہلے جو بنی اسرائیل تھے، جو چوزن پیپل تھے اللہ کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی ترین قوم تھے، انہوں نے جب اس مشن کو چھوڑا، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. اللہ تعالیٰ کے پھٹکار ان پر پڑی. وہی چوزن پیپل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہم میں چلے گئے، یعنی ان پر اللہ کا غضب ہو گیا. تو آج اگر میں اور آپ اور یہ امت اس کام کو چھوڑے گی تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا، کیونکہ ہمارے ذمہ اب یہ ذمہ داری ہے. تو اب آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ انتہائی رکت آمیز ہے.
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में ये हदीस है कि क़यामत तक एक जमात हक पर कायम रहेगी और उनके मुखालफीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और वो हक ही पर कायम होंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। तो ये जमात कौन सी है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मेरी जमात होगी और वो हक पर कायम रहेंगे टिल क़यामत, क़यामत आने तक वो लोग हक पर कायम रहेंगे। यानी क़ुर्बे क़यामत में जो एक हवा चलेगी जिससे मोमिनीन की जो है वो जानें निकल जाएंगी और उसके बाद दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बुरे और फासिक लोग होंगे। उस वक्त तक ये जमात जो है वो दुनिया में रहेगी। अब भला वो जमात कौन सी है, क्या खसूसियत है उनकी, क्या उनमें क्यों होगा, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है? ये वो लोग होंगे जो हक पर कायम रहेंगे, जो नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। इसके बारे में उलमा बयान करते हैं कि इसमें वो तमाम मुजाहिदीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, उलमाए हक शामिल हैं जो दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते होंगे, जो सही मानों में दीन पर अमल करते होंगे और उसको दूसरों तक पहुंचाते होंगे। ये वो जमात है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरी जमात है और क़यामत तक ये हक पर कायम रहेंगे। आज अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम भी उस जमात का हिस्सा बने तो इस मिशन को लेकर चलें। यकीन जाने आपकी ज़िंदगियों में इतना सुकून होगा, इतनी बरकत होगी। और सबसे बढ़कर जब इंसान इस काम में लगता है, इस काम को स्टार्ट करता है, तो अल्लाह जल्ले शाना जो है वो उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। हर एक चाहता है ना, मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों। हर एक के दिल में ख्वाहिश है, हर एक का वो है कि मेरी जो है मेरा फ़लाँ जो है वो काम हो जाए, मेरी फ़लाँ जो है वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। जो शख्स ये चाहता है, सूरह मोहम्मद में है, अल्लाह जल्ले शाना का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए, हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह की मदद नहीं चाहिए होगी। अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह की जो है ना हमें मदद करनी है और पहले हमें करनी है। और अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह के दीन को फैलाएं, इस मिशन को लेके आगे बढ़ें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खैर की बातें फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुराई से रोकें। और एक और चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स सुबह इस नीयत से उठता है कि उसको अपनी आखिरत की फ़िक्र हो, तो अल्लाह जल्ले शाना उसके दिन भर के काम मुरतब कर देता है। यानी उसकी दुनियावी मामलात को अल्लाह पाक जो है वो मुरतब कर देता है। और जिस इंसान की फ़िक्र दुनिया होती है तो अल्लाह जल्ले शाना उसके दुनिया के मामलात को बखेर के रख देता है। फ़क्र उसकी आंखों के सामने होता है और दुनिया फिर भी उसको उतनी मिलती है जितनी उसके मुकद्दर में होती है। तो जो कोई हम में से ये चाहता है कि उसको इन दुनियावी मामलात से जो है वो आज़ादी मिले, उसकी दुआएं कबूल हों, ज़िंदगी में बरकत हो, औलाद जो है वो फरमा बरदार हो, मामलात में आसानी हो, अल्लाह का हाथ हो, बस सिर्फ इतना काम करना है कि अल्लाह के जो दीन है उसको अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, अल्लाह के मिशन को लेकर चलना है और सही मानों में चलना है, हर किस्म की बिदात से बचना है, सही शरीयत, सही जो इस्लाम है उसको लोगों तक पहुंचाना है। यही आज का लेसन है। आज के लेसन को अगर हम कंपाइल करें तो यही है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज से अपने आप से अहद करें कि हमने इस काम को करना है, अल्लाह के दीन की मदद करनी है, अल्लाह की मदद ज़रूर हमारे साथ आएगी। अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।